بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال جیسے جیسے شدت اختیار کر رہی ہے، ہمیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی متحدہ حکومت کوئی نہ کوئی ایک عمل کرتی ہے یا کوئی قدم اٹھاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ یا اس کی جو جماعت ہے، جماعت کے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ عمل اس طرح کے ہو رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کے اوپر ذرا نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ 245 کراچی کا حلقہ جو عامر لیاقت صاحب کی وفات کے بعد نشست خالی ہوئی تھی، وہاں پر جب بائی الیکشن کرایا گیا تو اس کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ کچھ اتنا غیر متوقع بھی نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ حیرت انگیز چیزیں بھی سامنے دیکھنے میں آئیں۔ 245 کے بائی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو تقریباً 29,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس جو دوسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ رہے وہ پی ڈی ایم کی متحدہ نمائندگی کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا اس کو تقریباً 13,000 ووٹ ملے، جبکہ تحریک لبیک کی جو جماعت ہے ان کے کینڈیڈیٹ نے 10,000 ووٹ اکیلی ایک جماعت نے لے لیے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہ ہر قدم جو پی ڈی ایم کی حکومت اس حوالے سے اٹھاتی ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے کوئی نقصان ہو تو وہ نقصان کی بجائے الٹا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس میں خصوصی طور پہ دیکھنے والی ہے کہ پی ڈی ایم کی اپنی مقبولیت کدھر کو جا رہی ہے اور اس کی جو متحدہ جماعتیں ہیں وہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اپنی عوام کے اندر، جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے، جو ان کی فالوئنگ ہے، اس کے حوالے سے۔ تیسری چیز جو اس وقت حیرت انگیز تو نہیں کہیں گے لیکن جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ تحریک لبیک نے اکیلے 10,000 ووٹ لے لیے، اور کیا یہ جو عمل سامنے دیکھنے میں آیا وہ آئندہ الیکشن کے لیے اس بات کا کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ آیا تحریک لبیک اور پی ڈی ایم کو اگلا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے لڑنا چاہیے یا اس میں انہیں کسی طریقے سے کوئی شیئرنگ کرنی چاہیے سیٹس کے حوالے سے، کانسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے یا کینڈیڈیٹس کے حوالے سے؟ تو یہ ہمیں آنے والے الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری دیکھنے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے اریسٹ کے بعد پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک لایا عمل، اگر خان صاحب کو کسی صورت میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک لایا عمل جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے یا کسی کال کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ان کے کاؤنسلر لیول کے، ان کے ہر لیول کا جو کی لیڈرشپ ہے وہ فوراً سے فوراً جو چھوٹے شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، ان سب کا لاک ڈاؤن کریں گے، وہاں پر احتجاجی ہڑتال ہوگی، شہروں کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ سب لوگ اسلام آباد کی طرف جو ہے ایک لانگ مارچ کریں گے۔ تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک لایا عمل ابھی سے لوگوں کو دے دیا ہے، اس بات کے پیش نظر کہ کبھی یوٹیوب کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی انٹرنیٹ کو اس حوالے سے بند کر دیا جاتا ہے کہ فائبر آپٹک کیبلز جو ہیں وہ بہت سی جگہ سے کٹ چکی ہیں، جب تک ان کی ریپیئرز نہیں ہو جاتی انٹرنیٹ جو ہے وہ اپنی اسی طرح آتا جاتا رہے گا یا اپنی جو اس کی ایکچول سپیڈ ہے اس پہ نہیں آ پائے گا اور ایک اس میں سست روی نظر آئے گی۔ تو یہ ایک چیز جو تھی وہ سامنے دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک فنومینا اور دیکھنے کو آیا ہے۔ 30 سے زیادہ جو اس دنیا کے نامور ترین آپ کہہ لیجئے میڈیا کو ریپرزینٹ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں سی این این، بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ، انڈیپینڈنٹ، نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ اور گلف ٹوڈے
اور بہت سے اس طرح کے، اور ان سب نے ایک ہی دن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ شائع کی ہیں، اور یہ ایک اس طرح کا میرا خیال ہے انٹرنیشنل فیم کا لیول ہے جو آج تک شاید کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں اس قدر انٹرنیشنل کوریج جو ہے وہ ملنا بہت میرا خیال ہے کہ ایک بڑی بات ہے یا مشکل بات ہے، یا شاید نہ ہوا ہو اس طرح. لیکن یہ عمران خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ اور اپنے ایک جو ایز اے لیڈر انہوں نے ایز این ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے عمران خان صاحب نے اپنا ایک جو قد بنایا ہے، یہ اس کا اعتراف انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کر لیا ہے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز مختلف حوالے سے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں، جس کا ذکر وہ شہباز گل کے اریسٹ کے حوالے سے خصوصی طور سے کرتے ہیں، اور ایک اور جمیل فاروقی صاحب ایک اور جو میڈیا پرسن ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جس طرح کا ٹارچر کیا جا رہا ہے، جو پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان سب چیزوں کے حوالے سے شیریں مزاری صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ انٹرنیشنل باڈیز جس میں یو این ہے، جس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف میڈیا چینلز ہیں، ان کے اوپر اس ایشو کو جو ہے وہ لے کے جائیں، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو انٹرنیشنل لیول پر قدم ہے وہ اٹھایا جانا چاہیے. اور اس کے جواب میں یو این نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو ان معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور نوم چومسکی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب کو، اور اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو ان سب چیزوں کے حوالے سے نشاندہی کی ہے. اور یہ ابھی تک جو بین الاقوامی سطح پر صورتحال ہے وہ اس طرح سے آگے چل رہی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.